بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبدل ملک 42 سال جوانی کی عمر پائی۔ جب سلمان بن عبدل ملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس تخت پر عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے ہیں، اس تخت پر سلیمان بن عبد الملک بیٹھا تھا، اس تخت پر ولید تھا، اس تخت پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آیا تو انہوں نے رضا بن حیبہ سے فرمایا، میری عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی۔ میں نے عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا، جبکہ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، میں نے اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان بن عبد الملک کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ایک بڑا عجیب خطبہ دیا، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ 4-5 سال کے بعد ان کے وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 براعظموں پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبا ہے کہ بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظموں میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 براعظموں میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسے رہے؟ ایک دن گھر آئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو لے لو، میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر بن عبدالعزیز، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں نے سارے حق آپ کے معاف کر دیے ہیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ بھرا گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دے دو۔ بچوں نے ماں سے کہا امی جان، ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے گندم کے ڈھیر کی طرح لب لب بھرے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے کہا اے امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر خزانہ مزاحم کو بلایا۔ ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے۔
اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وزیر خزانہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے۔ اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے۔ سارے سردار، سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو وہ سب کچھ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے، نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں، فرمایا، میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے لے کر نہیں دیے۔ بچے کہنے لگے، ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس اتنا مالدار اور فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 8-10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی، تو 2 ٹکے کا نہیں رہا اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو، برانڈڈ کرنے والو، جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہاری گھڑی، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے، فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، صاحب اقتدار اپنی جگہ جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔